ہوتا ہے، اس لیے اس کو برکت ملی۔ اور اس شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث تخلیق کائنات ہیں، سارے عالم کو وجود اللہ نے حضور کے صدقے سے بخشا ہے، اپنی ربوبیت کو اللہ نے حضور کے صدقے سے ظاہر کیا ہے، تو حضور کا ورود فرشتوں کے نزول سے بھی بڑھ کر کے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور تیسری وجہ آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ رمضان کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے ہے، اور قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ بھی کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ رمضان کو یہ فضل و کمال کیوں ملا۔ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام مجید نازل فرمایا۔ تو جس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، یا جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، وہ مہینہ افضل، وہ دن افضل، وہ ساعتیں افضل، لیکن جس شب میں اور جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب اتارا، صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا، وہ شب سارے دنوں سے، ہر مہینے سے، ہر ساعت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ تین وجوہات انہوں نے بیان فرمائی۔ اب ہم بھی اور آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کتنی رحمتیں آج کے دن مسلمانوں کے اوپر اور ساری کائنات پر حضور کے وسیلے سے نازل ہوتی ہیں۔ وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ خلد کا رستہ دکھانے آ گئے ہیں مصطفیٰ، خلد کا رستہ دکھانے آ گئے ہیں مصطفیٰ، سب کو دوزخ سے بچانے آ گئے ہیں مصطفیٰ، سب کو دوزخ سے بچانے آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ اب جہاں سے کفر کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ اور جب حضور آئے تھے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے، جو تاریخ دان ہیں وہ جانتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سے لے کر حضور کی ولادت تک جو بیچ کا تقریباً بہت بڑا صدیوں پر محیط عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں انسانیت نے جن اذیتوں سے خود کو گزارا ہے، تاریخ کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کفر و شرک اور منافقت اور انسانیت کے خلاف حرکتوں میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ عرب کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، حجاز کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجاز اور عرب والے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بھارت کی سرزمین جو غیر منقسم ہند تھا، یہاں کے تعلق سے جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو حضور کے آنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو بیچ کا عرصہ ہے، اس عرصے میں یہاں کا جو رسم و رواج تھا، وہ رواج کیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس شوہر کی چتا کے ساتھ ہی اس کو بھی آگ دے دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! جب یہ سارے ظلم، یہ سارے ستم اور یہ بربریت اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم جوش میں آیا، اور وہ نبی آخر الزمان جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عرب کی زمین، مکہ کی سرزمین پر اتارا، اور پھر حضور کے صدقے